ڈسٹرکٹ بارامولہ میں اب سے کچھ دیر پہلے مسلح افراد نے نئی شراب کی دکان جو حال ہی میں کھلی تھی اس پہ گرینیڈ داغا، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی 4 افراد شدید زخمی ہوئے اور جن میں سے ایک کی جو موت واقع ہوئی ہے۔ یہ گرینیڈ حملہ جو ہے یہ بارامولہ کے دیوان باغ علاقے میں ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑی چوک مانی جائے گی، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے بالکل ڈی سی آفس کے نزدیک ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس بھی اس بالکل پاس میں ہے اور ایس ایس پی کا جو آفس ہے وہ بھی بالکل پاس میں ہے، اور ایک سیکیورٹی ایریا میں یہ حملہ ہوا ہے بارامولہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں حکومت جموں و کشمیر نے 6 جو وائن شاپس ہے، جو شراب کی دکانیں ہیں، انہیں اسٹیبلش کرنے کا اعلان کیا تھا، جن میں سے 4 جن میں سے 2 کشمیر میں، ایک بارامولہ میں بھی اسٹیبلش ہوئی تھی۔ جو آج حملہ ہوا ہے گرینیڈ کا، یہ بارامولہ کے دیوان باغ میں ہوا ہے، اور یہی شاپ جو ہے، یہ جو شراب کی دکان ہے، یہ حال ہی میں یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اسے کھول دیا گیا تھا وہاں پر۔ اور جو گرینیڈ اس شراب کی دکان پہ جو گرینیڈ حملہ ہوا ہے، آفیشلز کے مطابق ایک خریدار کی بیس میں مسلح افراد اندر گئے اور اندر انہوں نے گرینیڈ داغا، اور جس کے نتیجے میں یہ 4 افراد جو ہے زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی موت واقع ہوئے۔ 4 کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوئی ہے، جن کا نام ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ جن کی موت واقع ہوئی ہے، جو ڈیڈ ہوئے ہیں، ان کا نام رنجیت سنگھ ہے، جو کہ 52 سالہ ہے، راجوری سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو 3 مزید اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں، ان میں گووردھن سنگھ جو کہ 35 سال کی ان کی عمر ہے، کٹھوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ گووند سنگھ جن کی 35 سال عمر ہے، وہ راجوری سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو تیسرے انجرڈ ہے، زخمی ہے، ان کا نام روی کمار ہے، ان کی 36 سال عمر ہے اور کٹھوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی 4 جو ہے وہ جموں پروونس سے بلانگ کرتے تھے، وہاں پر یہ امپلائی تھے، اور اس دوران جو گرینیڈ مسلح افراد کی طرف سے داغا گیا ہے، ان میں سے یہ تینوں 4 کے 4 زخمی ہوئے تھے پہلے، اور ایک کی حالت جو ہے پہلے سے ہی کرٹیکل تھی، اور اب انہوں نے آخری سانس ہسپتال میں لی اور اس طرح وہ دم توڑ بیٹھے۔ اور مزید 3 کی جو حالت ہے وہ بھی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا کچھ اپڈیٹ ہوگا، آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ فی الحال اوورال اگر دیکھا جائے کشمیر میں آلریڈی اس وقت جو ہے خوف اور ہراس کا ماحول ہے، انسرٹینٹی کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ مسلسل یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جس طریقے سے ایک کشمیری پنڈت پر بندوق برداروں نے چاڈورہ بڈگام میں گولیاں چلائی تھی، اس کے بعد ایک افراتفری کا ماحول پوری ویلی میں ہی نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر میں پھیل چکا، اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہی ضلع پلوامہ میں ایک پولیس کے کانسٹیبل پر صبح ان پر گولیاں چلائی گئی، اسے زخمی کیا گیا، بعد میں وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھے، اور یوں جو ٹارگٹ کلنگ اس کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ یعنی ایک فریش جو ٹارگٹ کلنگ کی جو شروعات ہے، جو ویو ہے، وہ ویلی میں شروع ہوئی ہے اس مہینے کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال یعنی سال 2021 کے اکتوبر مہینے میں بھی قریباً 8 جو ٹارگٹ کلنگ تھی، چاہے ان میں مائنورٹیز تھی یا پھر میجورٹی جو مسلم میجورٹی یہاں پر ان کی کلنگ تھی، وہ انسیڈنٹس پیش آئے تھے۔ لیکن اب ایک بار پھر کشمیری پنڈت کی ہلاکت کے بعد کیوس، کنفیوژن، انسرٹنٹی اور وہ افراتفری جسے ہم کہتے ہیں، ایک غیر یقینیت کا ماحول اس وقت کشمیر ویلی میں پھیل چکا ہے۔ اور اس پورے تناظر میں آج نئی دلی میں بھی ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی سطح کی میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت وزیر داخلہ امت شاہ نے کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر، چیف سیکرٹری ڈائریکٹر دلباغ سنگھ کے علاوہ اسپیشل ڈی جی CID نے اس میٹنگ میں وہ حصہ تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ہوم سیکرٹری، اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو براس ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ تھے آج۔ اور اوورآل جو جموں کشمیر کی سیکورٹی جو سینیریو ہے اس کا ریویو لیا گیا، اور آنے والے جو یہاں پر 30 جون سے جو امرناتھ یاترا شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی سیکورٹی ارینجمنٹس کا اس میں جائزہ لیا گیا، اور کلیئر کٹ ایک بار پھر ڈائریکشنز دی گئی ہوم منسٹر کی طرف سے تمام سیکورٹی ایجنسیز کو یا پھر جو جموں کشمیر پولیس ہے ان کو کہ جموں کشمیر میں جو اینٹی ملیٹنسی کے جو آپریشنز ہے اس کو تیز کیا جائے، اس کو انٹینسیفائی کیا جائے۔
اور ایک طرف یہ جو میٹنگ آج پہلی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس طریقے کی کئی ساری میٹنگیں گزشتہ کچھ مہینوں میں کشمیر ویلی میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو یا سیکیورٹی سینیریو کے حوالے سے ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہلاکتیں ہیں، جو کلنگز ہیں، چاہے ان میں مائنورٹی کلنگز ہو، میجورٹی کلنگز ہو، مسلم میجورٹی کلنگز ہو، یا پھر پولیس پرسنلز کی کلنگز ہو، سیکیورٹی فورسز کلنگز ہو، یا پھر انکاؤنٹرز جو آپریشنز ہیں وہ لگاتار ہو رہے ہیں، اور گرینیڈز داغنے کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار ہو رہا ہے۔ اور اب جہاں ایک طرف وادی کشمیر میں 30 جون سے دو سال کے بعد جو امرناتھ یاترا شروع ہو رہی ہے، اور اس امرناتھ یاترا کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے سیکورٹی سطح کو، سیکورٹی جو گرڈ ہے اس کو اسٹرینگتھن، اس کو مضبوط بنانے کی ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، یا سینٹر اور یہاں کی یوٹی لیول کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ تاہم دوسری جانب جو حالات ہیں، جو اس وقت جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم جو سچویشن دیکھ رہے ہیں ویلی میں، وہ بالکل پرتناؤ ہے۔ جس طریقے سے ریسنٹلی جس کلنگز کا میں نے ذکر کیا چاڈورا میں، جو کشمیری پنڈت کی کلنگز، اس حوالے سے ابھی بھی جو احتجاجی مظاہرے ہیں پنڈتوں کی طرف سے وہ بدستور جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پولیس جو آف ڈیوٹی میں پولیس اہلکار کو مارا گیا، وہ بھی ایک بڑا کنسرن ہے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا جموں کشمیر پولیس یا انتظامیہ کے لیے۔ تو مجموعی طور پر حالات کافی اس وقت پرتناؤ دکھائی دے رہے ہیں آن گراؤنڈ، لیکن دوسری جانب جو سیکورٹی سینیریو کا جو جائزہ ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہم نے پہلے ہی کہا کہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے اس علاقے میں یہ گرینیڈ حملہ ہوا ہے وائن شاپ پر، جو نیولی اسٹیبلشڈ وائن شاپ ہے، جو بالکل سیکورٹی زون میں ہے، جہاں ڈی سی آفس بھی ہے، جہاں پر کورٹ کمپلیکس بھی ہے، جہاں پر ایس ایس پی کا آفس بالکل پاس میں ہے، اور ایک کنجسٹڈ ایریا بھی ہے۔ لیکن اس دوران آج ایک کسٹمر، ایک خریدار کی بیس میں مسلح افراد جو ہے، جسے پولیس نے ملیٹنٹ قرار دیا ہے، وہ اندر گھس گئے، اور اس دوران انہوں نے اندر گرینیڈ پھینکا، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر زخمی ہوئے، تاہم ایک کی جو ہے ہلاکت واقع ہوئی ہے۔ تو اوورال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ مزید اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گے۔ حالانکہ علاقے میں حملہ آور کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، اور پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور کیا کچھ اس حوالے سے اپڈیٹ ہوں گے آپ کے پاس پھر آئیں گے۔ فی الحال 3 زخمی ہیں، اور تینوں اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کشمیر نیوز بیورو۔ اللہ حافظ۔